اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 20A اور B، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ دیکھا تھا سیکھنے کی دعا، اس کا سیکھنے کا طریقہ، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس سے اسباب۔ اور گرامر میں ہم نے عابد، دارب، سامع، عالم، عامل سے جو ہے وہ فاعل، مفعول اور اس میں فعل جو ہے وہ بنائے تھے۔ اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے ہم نے کیا پڑھا۔ آیا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50% جو ہے وہ قرآنی الفاظ سیکھ لیں، واقعی ایسا ہی ہے یا یہ غلط ہے؟ دوسرا گرامر میں ہم ایک چیز رہ گئی ہے صرف صغیر، وہ آج سیکھیں گے۔ نکات شوق تعلیم اس کے علاوہ ہے، تو کہیے الحمدللہ، کیونکہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ تھا، اور اس کے ذریعے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے واقعاً قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو چلیے پہلے جو ہے ہم سورۃ البقرہ کی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام، یہ حروف مقطعات ہیں، کتنا ٹکڑے ہیں جن کا ترجمہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذالکا، یہ ہم نے اس میں اشارہ کے طور پہ پڑھا تھا وہ، لیکن قرآن میں اکثر اس کے معنی یہ آتے ہیں، ذالکا کے معنی وہ بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عام عربی میں ہم اسے دور کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارا یہ پڑھا ہوا لفظ۔ الکتاب، کتاب کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ واحد ہوتا ہے اور جمع اس کی کتب ہوتا ہے۔ الف لام سے پتہ چل گیا معرفہ ہے اور کیا واحد ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ مذکر ہے۔ لا ریب، لا ریب میں لا کے معنی ہمیں آتے ہیں نہیں، ریب یہ نیا لفظ ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ فی ہی، یہ تو دو ٹکڑے ہیں، فی اور ہی، اس کا تو ہم نے ٹیبل کیا تھا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم۔ فی معنی میں، ہی معنی اس میں۔ ہدن، ہدن کا لفظ جو ہے یہ ہم نے ہدایت کی شکل میں پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، دے ہدایت میں سیدھے راستے، تو ہدا یہ ہدایت کے معنی میں۔ للمتقین، اس میں لی جو لفظ ہے نا یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، متقین یہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس دونوں آیتوں میں ہمیں کتنے الفاظ آتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے 6 ہمیں آتے ہیں اور 3 نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں 50% سے بھی زیادہ ان دونوں آیتوں میں آتے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ زینا، یہ لفظ ہمارا پڑھا ہوا صراط اللہ زینا میں پڑھا تھا ہم نے، اللہ زینا وہ جو، یؤمنون یہ ہمارا نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہم اسے پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے؟ یؤمنون مضارع کا فعل ہے، واؤن جمع ہے، غائب کا صیغہ ہے، تو لہٰذا یہ اتنا ہمیں پتہ چل گیا۔ بالغیبی یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، بھی جو ہے حرف، الغیب یہ اسم ہے، اور غیب اردو میں بھی ہوتا ہے غائب کے معنی میں۔ وَيُقِيمُونَ، واو ہمارا پڑھا ہوا ہے، یقیمونا نہیں پڑھا ہوا، لیکن یقیمونا کو ہم پہچانتے ہیں، کیا؟ یہ فعل مضارع ہے، جمع ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ الصلاۃ یہ تو پڑھا تھا، قد قامت الصلاۃ اذان کے جو الفاظ میں اور قامت کے صلات میں، الصلاۃ خیر من النوم اس میں بھی پڑھا تھا۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ وہاں پہ بھی صلاۃ کے معنی ہوتے، یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے۔ وہ پڑھا ہوا مما، مما یہ اصل میں من اور ماں سے بنا ہے، من کے معنی سے، ماں معنی وہ یا جس سے، ماں کے بھی 3 معنی ہمیں آتے ہیں، وہ کیا نہیں، رزقناہم
اس میں لفظ رزقنا نیا ہے، ہم ہمارا پڑا ہوا ہے، ہوا ہم انتا انا انتم ہم کے معنی وہ سب، ینفقون یہ نیا لفظ ہے، لیکن اس میں بھی ہم کچھ چیزیں جانتے ہیں۔ ینفقون سے ہمیں پتہ چلا یہ کوئی مضارع کا فعل ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، اور یا جو ہے غائب کیا تو جمع کیا ہوا ہم کے معنی۔ تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہمیں آتا ہے۔ الذین بی و الصلاۃ و مما ہم، یعنی 6 چیزیں ہمیں آتی تھی، کتنی نہیں آتی؟ یومنون بالغیب، یقیمون، رزقنا اور ینفقون، یعنی ہمیں 5 لفظ نہیں آتے، 6 آتے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں بھی 50% تو آتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین دو حرف، وا معنی اور، اللہ زینہ وہ جو، یہ ہم نے پڑھا تھا اللہ زینہ انعمت علیہم، یومنونا یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا لیکن ہم اسے لیں گے یہ نیا لفظ ہے، البتہ ہمیں یہ پتا ہے یومنونا یہ مضارع کا فعل ہے، جمع کا ہے۔ بیما یہ 2 ٹکڑے ہیں، بی اور ماں۔ بی کے معنی ہوتا ہے ساتھ یا سے، اور ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے ہوئے ہیں، وہ جس، وہ کیا نہیں۔ انزلہ یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے۔ الیہ کا یہ تو ہم نے پڑھا تھا، الیہ الیہ کا، الیہ الیہم الیہ کا، الیہ کا یہ وہاں ٹیبل میں ہم نے کیا تھا، الہ کے معنی طرف کا، آپ کے، آپ کی طرف۔ وما واب ہمارا پڑھا ہوا، ماں بھی پڑھا ہوا ہے، بلکہ اس کے 3 معنی آپ نے سیکھے، نہیں کیا جو۔ ان سے یہ نیا لفظ ہے، اوپر بھی آیا تھا، یہ ریپیٹڈ ہے۔ من جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے، من الشیطان الرجیم سے ہم نے سیکھا تھا، من کے معنی سی قبلی کا، قبل جو ہے یہ نیا لفظ ہے، اور کا جو ہے پڑھا ہوا ہے ہمارا، قبلی کا یعنی آپ سے پہلے، کا کے معنی آپ۔ وبالآخرت یہ تو ہم نے پورا پڑھا تھا، وا اور بی معنی ساتھ، الاخرہ آخرت، ہم جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، وہ ہم کے ٹیبل میں ہم وہ سب، یوقنون یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ جی فعل ہے، مضارع ہے، جمع ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ تو آئیے دیکھیے اس آیت میں کتنی چیزیں ہمیں آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں جو ہے یہاں پہ 7 چیزیں آ رہی تھی، اور کتنی ہے جو نہیں آتی؟ یؤمنونا انزلہ 2 دفعہ آ گیا، یوقنون تو اصل میں تو 3 لفظ ہوئے، یعنی 3 نہیں آتے اور 7 آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں الحمدللہ 50% سے زیادہ آتا ہے۔ آخری آیت دیکھتے ہیں 5ویں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ذالکہ کی جمع اولئک، تلکہ کی جمع بھی اولئک یعنی وہ۔ اللہ یہ ہمارا پڑھا ہوا حرف، اللہ معنی پر، ہدن یہ ہم نے اہدنا الصراط میں پڑھا تھا، من ہم نے پڑھا ہے سے، من الشیطان، ربہم یہ تو پورا ٹیبل کیا تھا، ربہ ربہم، ربو کا ربی، تو ربہم یعنی رب، پالنے والا رب، اور ہم جو ان ہے پھر ہے وا ان اولائے کا، یہ بھی دونوں حصے ہم نے پڑھے، وا معنی اور، اولائے کا وہ سب، ذالکہ کی جمع ہے، ہم یہ بھی پڑھا ہوا ہے، المفلحون یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، اور المفلحون یہ کیا ہے؟ مذکر کی جمع ہے اور معرفہ ہے، یعنی 4 چیزیں آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے حصے آتے تھے۔ الحمدللہ اس میں بھی 7 حصے آپ کو آتے ہیں اور 1 نہیں آتا۔ تو ان 5 آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تقریباً 50% یا اس سے زیادہ جو ہے جانتے ہیں۔ چلیے آئیے آیت الکرسی کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ اس میں جلالہ اس کا ہمیں پتہ ہے، لا لا کے معنی ہمیں پتہ ہے، نہیں الہ معبود، یہ لا الہ الا اللہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ معنی سوا، ہوا وہ، الحی یہ پڑھا ہوا لفظ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح وہاں پہ ہم نے پڑھا، القیوم یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں الف لام سے کہ یہ اسم ہے، اور کیا ہے؟ واحد اور مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ لا تاخذو 3 ٹکڑے، لا
نہیں، ہمیں پتہ ہے ہو ضمیر اسم ہے، تاخذو یہ نیا لفظ ہے البتہ، سینتن سینتن یہ بھی نیا لفظ ہے، ولا وا پڑھا ہوا ہے، لا بھی پڑھا ہوا ہے، نوم نوم بھی پڑھا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، وہاں جو ہے اذان کے اندر جو فجر کے جو ہے یہ زائد الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہاں ہم نے پڑھا۔ تو آئیے دیکھیں کتنا حصہ اس کا آتا ہے ہمیں، الحمدللہ ہمیں اس میں سے 9 ٹکڑے آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے؟ 4 لفظ نہیں آتے، تو اس کا مطلب 50% سے تو زیادہ ہی آتا ہے نا۔ اگلا حصہ لیتے ہیں اس کا، بسم اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ لہو یہ تو ہم نے ٹیبل کیا تھا، لہو لہم، لا معنی لیے، ہو معنی اس، ماں اس کے تو ہمیں 3 معنی بلکہ آتے ہیں، نہیں کیا جو فی معنی میں السماوات، یہ لفظ ہمارا پڑا ہوا ہے، مل السماوات آسمانوں میں بھر کے، وہ جو ہے سماوات جمع ہے اسما کی، اور یہ بھی پتا ہمیں کہ یہ مؤنث ہے، وا پڑھا ہوا ہے، ماں پڑھا ہوا ہے، فی جو ہے پڑھا ہوا ہے، الارض یہ بھی وہیں پڑھا تھا، مل السماوات مل الارض، من کا لفظ بھی پڑھا ہوا ہے، من ربو کا، تو یہ جو ہے من کا لفظ بھی پڑھا ہوا ہے، یعنی کون؟ زلزی، زلزی جو ہے یہ اللذی جو ہے واحد ہے، اللذی نہ کا یہ ہمیں پتا ہے، زا جو ہے ہم نے اسے اس طرح نہیں، اس طرح پڑھتا ہے ازا جا، ازا اور زا جو ہے یہ دونوں ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ بہرحال یشفع یہ نیا لفظ ہے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں، کیا ہے؟ یا سے پتہ چل رہا ہے مضارع کا فعل ہے، واحد ہے، اور اس کے بعد جو ہے اندہو، اندہو یہ تو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ٹیبل کیا تھا، اندہو اندہم اندہ کا، اندہ معنی پاس ساتھ، ہو اس کے، اللہ یہ تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ میں، اللہ معنی سوا، بے اذن ہی، بی کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے ساتھ، ہی کا مطلب ہے وہ، اذن یہ نیا لفظ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس حصے میں کتنے لفظ ہم نے پڑھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ 12 جو ہے ٹکڑے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے نہیں تھے؟ 3، زا یشفع اذن، حالانکہ یہ اردو میں ہم کہتے ہیں اذن اجازت، لیکن ہم نے نہیں پڑھا تو اس لیے ہم اسے کہیں گے نہیں۔ تو آئیے اگلا حصہ دیکھتے ہیں آیت الکرسی کا، بسم اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعلم یہ تو ہم نے ٹیبل کیا تھا، عالمہ سے مدارے یعلمو یعلمونا تعلمو عالمو، یعلمو وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، ماں کا ہمیں پتہ ہے 3 معنی، کیا نہیں جو، بینا، بینا کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کب پڑھا تھا؟ مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما، وہاں ہم نے یہ 2 لفظ پڑھے تھے، بینا اور ہما، تو یہ بینا کا لفظ مطلب ہوتا ہے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان، یہ پڑھا تھا ہم نے بینا، تو یہ ہمارا پڑھا ہوا ایدیہم، ایدی یہ نیا لفظ ہے، لیکن ہم تو پڑھا ہوا ہے، یعنی وہ سب، وما وا پڑھا ہوا ہے، ما پڑھا ہوا ہے، خلفہم، خلف جو ہے یہ نیا لفظ ہے، ہم البتہ جو ضمیر جڑ کے آ رہی ہے وہ ہم نے پڑھی، ولا یحیطون، وا ہمارا پڑھا ہوا ہے، لا پڑھا ہوا ہے، یحیطون یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں، یا سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، اور واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، اور یا غائب کے لیے تو جمع غائب کا صیغہ ہے، بشیء بی اور شیء، بی جو ہے حرف ہے، اور شیء ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا جب شیء 2 پیش کے ساتھ آئے تو یہ ڈوئر ہوتا ہے، اور جو ہے کیا ہے یہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جب 2 زبر کے ساتھ 2 زیر کے ساتھ ہو تو یہ مفعول ہوتا ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا من علم ہی، یہ تینوں ٹکڑے ہی پڑھے ہوئے ہیں، من معنی سے، من الشیطان سے ہم نے یاد رکھا، ہی ضمیر اس، یہ پڑھا ہوا ہے، علم، علم کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، من علم ہی اس کے علم سے، جب ہم نے ٹیبل کیا تھا علمہ کا تو 6 چابیاں کیا بنے تھی؟ علمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، یہ وہی علم کا لفظ ہے جو مصدر کے معنی میں وہاں سے، اللہ یہ تو ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ سوا، بما شاء، یہ تینوں ہی ٹکڑے پڑھے ہوئے ہیں، بھی معنی سے یا ساتھ، ماں معنی جو، کیا یا نہیں، اور شاہ یہ ہم نے پڑھا تھا، انشاءاللہ کے لفظ میں ہم نے پڑھا تھا، یا پھر جب ہم نے کہا مل سماوات مل الارض مل ما بینہما وما شئتا، شئتا جو ہے وہ یہی شاہ سے نکلا ہوا ہے، شئتا جو تو چاہے، اور انشاءاللہ میں بھی ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے ٹکڑے اس میں آتے ہیں، الحمدللہ اس میں بھی آپ کو جو ہے 13 ٹکڑے آتے ہیں،
اور کتنے نہیں آتے؟ 3 نہیں آتے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ 50% سے بھی زیادہ ہمیں آتا ہے. آئیے آخری حصہ دیکھتے ہیں آیت الکرسی کا. بسم اللہ. واسع کرسی السماوات والارض ولا يحوده حفظهما وهو العلی العظیم. واسع یہ نیا لفظ ہے. کرسی ہو کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہم، کرسی نیا ہے. السماوات یہ تو ہم نے پڑھا تھا مل السماوات، وا پڑھا ہوا ہے الارض مل الارض، ولا یہودہ اس میں بھی 3 ٹکڑے ہمیں آتے ہیں، وا اور لا نہیں ہو اس کا، یعود یہ ٹکڑا جو ہے ہمارے لیے نیا. حفظہما، حفظہما میں حفظ ہمیں نہیں آتا لیکن ہما تو ہمیں آتا ہے. جی ہما کی کیا معنی اور کہاں ہم نے یہ پڑھا تھا؟ جی ہما جو ہے یہ لفظ ہم نے کہاں پڑھا اور اس کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ وہ زیادہ کے لیے. یہ ہم نے پڑھا تھا 2 کے معنی میں. ہم نے کہا تھا مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما، آسمانوں کو بھر کے زمینوں کو بھر کے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بھر کے. ہما کا لفظ وہاں پڑا تھا ہما دونوں یعنی آسمان اور زمین اس سے مراد ہے، اور بینا درمیان یہ لفظ ہما وہاں پڑا تھا. ہما کہتے ہیں 2 کو. وہ ہوا وا پڑا ہوا ہے، ہوا یہ بھی پڑا ہوا ہم انتا انا کے ٹیبل میں. العلی یہ جو ہم نے پڑھا تھا سجدے کی تسبیح میں سبحان ربی الاعلی، یہ الاعلی وہی ہے الاعلی. العظیم یہ ہم نے رکوع کی سجدے میں تسبیح میں پڑھا تھا سبحان ربی العظیم. یہ اعلی اور العظیم دونوں لفظ ہمارے پڑھے ہوئے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا پڑھا ہوا تھا آپ نے. ماشاءاللہ اس میں بھی جو ہے آپ کو 11 جو ہے وہ ٹکڑے آتے ہیں یا 11 لفظ آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتی؟ 4. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 5 پہلی آیتیں ہم نے دیکھی سورۃ بقرہ کی، ماشاءاللہ اس میں آپ کو 50% سے زیادہ آ رہا تھا. آیت الکرسی ہے اس میں بھی ہم نے ماشاءاللہ 50% سے زیادہ دیکھ لیا. تو آئیے اب اس سے اگلا لیتے ہیں دعائے قنوت. یہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، اضافی ہے، لیکن چونکہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں اس لیے اس کو یہاں پہ لیا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اب آپ لوگ اس کا ترجمہ کیجئے. جی اللہم کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ لفظ ہمارا پڑا ہوا ہے. جی اے اللہ. ہمارے اللہ. اے اللہ. اور انا، انا یہ 2 ٹکڑے ہیں ان اور نا. کیا مطلب ہوگا انا؟ ان کے کیا معنی ہے؟ انشاءاللہ سے ہم نے پڑھا تھا یہ ہے انا، انا وہ ہے انشاءاللہ، یہ ہے انا ان اللہ مع صابرین میں ہم نے پڑھا تھا. انا کے معنی بے شک، نہ ہم، بے شک ہم. نستعینو کا، نستعینو کا اس کا جو ہے وہ کیجئے کوشش. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا نعبدو نستعین، یہ جو ہے سورۃ فاتح میں پڑھا تھا. نستعین یہ جو ہے مدد چاہتے ہیں، وہاں پہ تھا نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں کیا کات تجھ سے، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اگلا دیکھیے ونستغفرک، کوشش کیجئے اس کی. وعد معنی اور کات نون جو ہے ہم استغفر استغفار، اور ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں. وَنُؤْمِنُ وا کے معنی ہے اور، نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں. بی کا اس کا ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ یا آپ پر. وَنَتَوَكَّلُ وا کے معنی اور، نتوکل توکل اردو میں توکل ہوتا ہے. نون علی لگ کا گیا، آپ پر. ہم توکل کرتے ہیں. نتوکلو ہم توکل کرتے ہیں. علیہ کا یہ تو آپ نے پورا ٹیبل پڑھا تھا، آپ کیا پر، مطلب ہوا؟ آپ پر، علی کا. ونسنی، ونسنی وا کے معنی اور، نسنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ثنا کرتے ہیں. یہ ثنا میں ہم نے پڑھا تھا. علیہ کا یہ بھی پڑھا ہوا ہے آپ پر. آپ. الخیر یہ بھی پڑھا ہوا ہے. الصلاۃ خیر من النوم اس میں خیر کا لفظ آیا تھا، خیر اچھائی بھلائی. وَنَشْكُرُ کا وا کے معنی اور، کا تیری تو نشکرو کیا ہوگا؟ اور آپ کا شکر کرتے ہیں. آپ. وَلَا نَكْفُرُ کا وا اور، لا نہیں کا آپ، نَكْفُرُ کفر نہیں کرتے. اور ہم آپ کا کفر نہیں کرتے. وَنَخْلُ وا جو ہے پڑھا ہوا ہے. نخل یہ نیا لفظ ہے، خلا سے ہوتا ہے علیحدہ ہونا، اور ہم علیحدہ ہوتے ہیں.
و نترکو کا وا اور نترکو، نترک ترک کرنا یہ اردو کا لفظ ہے چھوڑ دینا، و نترک اور ہم چھوڑتے ہیں، چھوڑ دیتے من یفجر کا من معنی جو، یفجر کا معنی تیرا، یفجر جو فاسد ہو، جو تیری جو ہے نافرمانی کرے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے اس میں کتنے ہی لفظ تھے جو آپ کو آتے ہیں، آئیے آپ پہچانیے۔ اللہم انا نستعینکا وا بیکا وا علیکا وا علیکا الخیر وا کا وا لا وا من کا، یہ سارے ٹکڑے آپ کو آتے۔ کتنے لفظ نہیں آتے؟ نستعین، حالانکہ یہ نستعینو جو ہے وہ نستعین کی شکل میں ہم نے پڑھا ہوا تھا، نومنو یہ بھی نیا لفظ تھا، نتوکلو یہ نیا لفظ تھا، نسنی یہ جو ہے ثنا کرنا تعریف کرنا یہ نیا لفظ تھا، نشکرک یہ بھی ہمارے لیے نیا ہے، ہم نے اب تک نہیں پڑھا گرچہ اب اردو میں جانتے ہیں اسے، نکفر یہ بھی ہمارے لیے نیا لفظ ہو گیا، نخلو علیحدہ ہونا، نترکو چھوڑتے ہیں، یفجرکو جو نافرمانو۔ تو کتنے لفظ ہیں جو اس میں نہیں آتے؟ 9، 3 3 6 3 9، اور کتنے آتے ہیں وہ گنیے، 4 4 8 اور 12 16 17 18۔ الحمدللہ دعائے قنوت جو ہم نے کبھی پڑھائی نہیں، ہم نے پڑھی نہیں، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ حصہ ہمیں آتا ہے۔ اگلا حصہ ہے، اس کا بھی ترجمہ کیجئے جی، کوشش کریں آپ لوگ کتنا کر سکتے ہیں۔ اللہم کیا معنی ہوں گے؟ اے اللہ، اے اللہ۔ ایاکا کیا مطلب؟ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے سورۃ فاتح میں، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، وہاں یہ 2 دفعہ آیا تھا، اور تیری اور تیری عبادت نعبدو یہ بھی ہم نے جو ہے سورۃ فاتح میں پڑھا تھا، معبود عبادت ہم عبادت کرتے ہیں، نون کا ہم سیکھا ہے، عبادت ہم کرتے عبادت کرتے ہیں۔ ہیں۔ وَلَکَ یہ تینوں ٹکڑے ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، کیا ترجمہ ہوگا؟ وا اور نہیں تا میں نے لیے، کا تیرے اور تیرے ہی لیے، نسلی، نسلی یہ نیا لفظ ہے، یہ صلاۃ سے نکلا ہے نماز، و نسجد وا ہمارا پڑھا ہوا ہے، نسجد یہ نیا لفظ ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کرتے کے معنی میں آ رہا ہے۔ وا الیکا یہ تو پڑھا ہوا ہے، وا معنی اور الیکا آپ کی طرف، نسعا یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، و نحفظ وا پڑھا ہوا ہے، نافذ نیا لفظ ہے، و نرجو وا پڑھا ہوا ہے، نرجو نیا، رحمت کا یہ تو پڑھا ہوا ہے، رحمت کی رحمت کا آپ کی رحمت، و نقشہ وا پڑھا ہوا ہے، نقشہ نیا لفظ ہے، عذاب کا عذاب تو ہم نے پڑھا تھا، عذاب القبر وغیرہ کا جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، انا یہ بھی ہمارا پڑھا ہوا ہے، عذاب کا یہ پورا ٹکڑا پڑھا ہوا ہے آپ کا عذاب، بالکفار بھی پڑھا ہوا ہے، الکفار ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہم اسے پہچان کر سکتے ہیں، الاسلام سے کیا اسم ہے، اور کیا ہے جمع ہے کافر کی، اور کیا ہے معرفہ ہے، اور الحق یہ نیا لفظ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے آتے ہیں ہمیں ٹکڑے۔ الحمدللہ اس میں ہمیں نسلی، نسع، نحفظ، نرجو، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ رحمت کا لفظ جو ہے کا اس میں پڑھا ہوا ہے، نقشہ، کفار اور ملحق۔ تو لہٰذا نسلی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ سے ہے، نسجدو یہ سجدے کی تسبیح جو ہم نے پڑھی سبحانہ اسی سے سجدہ یسجدو اسجد ہوتا ہے، نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں، نسا ہم کوشش کرتے ہیں، یہ جو عمرہ میں جاتے ہیں حج میں جاتے ہیں وہاں وہ جو دوڑتے ہیں صفا مرغ اسے کہتے ہیں سعی، دوڑنا کوشش کرنا، یہ نسا ہے۔ نحفظو ہم خدمت میں پیش کرتے ہیں، نرجو ہم امیدوار ہیں، رحمت کا تیری رحمت یہ تو آتا ہے ہمیں، نقشہ ہم ڈرتے ہیں، کفار کافروں کو کہتے ہیں، ملحق پیچھے پہنچے۔ تو اس میں گنیے کتنے چیزیں جو آپ کو نہیں آتی، 2 اور 4 6 اور 2 اور 3 9، 9 الفاظ نہیں آتے، اور کتنے آتے ہیں انہیں گنیے، 5 3 8 10 13 13 آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا الحمدللہ دعائے قنوت میں بھی ہمیں 50%۔ اسی طرح آپ قرآن کا کوئی بھی حصہ اٹھا کے جو ہے اس میں یہ جانچنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا تقریباً 50% یا اس سے زیادہ آپ کو آتے ہیں، کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں اور قرآن میں 85% سے جو ہے 65 سے 85% تک جو ہے عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے الفاظ ہمیں بغیر پڑھے بھی آتے ہیں۔ تو چلیے یہ ہماری جو ہے وہ تھی دعائے قنوت تھی، اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔
اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ تو آئیے مونس کے صیغے ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا ہوا فعلا تو اسے کہتے تھے مونس کے لیے ہیا فعلت، ہوا یفعلو تو یہاں ہم کہتے تھے ہیا تفعلو۔ تو ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا یفعلو ہیا تفعل۔ تو آئیے اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ ہوا فتح تو ہیا کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یا فتح فتح فتحت تا لگا دیں گے تو فتحت بن جائے گا۔ ہوا نصرہ تو ہیا کے لیے کیا کریں گے؟ یا یا نصرت تا لگا دیں گے آخر میں۔ ہوا دربا تو ہیا ضربت یا دربت تا لگ جائے گی۔ ہوا سمیع ہیا، یا سمیعت سمیع ہوا یفتح ہیا، یا تفتح یا مونس کی علامت تا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تائے تانیسی، مونس کی تا، چاہے وہ آخر میں ماضی میں لگائیں چاہے مضارع میں شروع میں لگائیں، تو یہ ہوگا تفتح ہو جائے گا۔ اگلا ہے ینصرو تو یا کے لیے کیا ہوگا؟ تنصرو، تا لگ جائے گی، یا ہٹے گی تا لگ جائے گی۔ تنصر یادریبو تو یا کیا ہوگا؟ تدریب تدریبو۔ ہوا یسمو ہیا، تسمع تو یہ ہم نے 11 افعال پڑھے تھے، ان سے پہلے اس کے ماضی کا پھر مضارع کا جو ہے مؤنث کا صیغہ جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا فعلا ہیا فعلت فعلت، ہوا جعلا ہیا، یا جعلت ہوا فتحا ہیا، فتحت ہوا نصرا ہیا، یا نصرت نصرت ہوا خلقا ہیا، یا خلقت خلقت ہوا ذکرا ہیا، یا ذکرت ذکرت ہوا عبدا ہیا، یا عبدت عبدت ہوا دربا ہیا، یا ضربت ہوا سامیہ ہیا، یا یا سمیع سمیعت ہوا سمیعت علیمہ ہیا، یا علمت علیمت ہوا عاملہ ہیا، عامل۔ یا عملت عمیلت یعنی ماضی میں جو ہوا کا صیغہ ہے اس کے ساتھ آخر میں صرف تا جوڑ دیں تو وہ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے ماضی میں۔ فعلت، جعلت، فتحت، نصرت، سمعت، علمت، عملت، خلقت، ذکرت، عبدت، ضربت۔ آئیے اب مضارع کو دیکھتے ہیں۔ مضارع میں ہم کہتے ہیں یفعلو، تو ہیا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا کو ہٹا کے تا لگا دیتے ہیں تو تفعلو ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں ہیا ہوا یجعلو تو ہیا کیا ہوگا؟ یا تجلو ہیا تجعل اگر میں کہوں ہوا یفتح تو ہیا کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یا یا تفتح تفتح۔ ہوا ینصر تو ہیا کیا ہوگا؟ یا یا تنصر تنصر تنصر۔ ہوا یخلق ہیا کیا ہوگا؟ یا تفلق اور تخلق ہوا یذکر ہیا، یا تذکرو یا یا ہٹائیں گے تا لگا دیں گے تا تانیسی۔ ہوا یعبد ہیا، یا یا تعبدو ہوا یضرب ہیا، یا یا تدربو تضرب تا لگ جائے گا۔ تدربو ہوا یسمع ہیا، یا تسمع یا تسمع ہوا یعلم ہیا، یا یا تعلم تعلم ہوا یعمل ہیا تعمل۔ تو یہ دیکھیں یا مضارع میں ہم جو ہے یا ہٹا کے تا لگا دیتے ہیں شروع میں، ماضی میں ہم صرف سادہ تا آخر میں لگا دیتے ہیں، تو اس طرح ماضی مضارع کے مؤنث کے صیغے آ گئے۔ پھر ہم نے یہ آپ کو ایک ٹیبل پڑھانے کی کوشش کی تھی کہ نصرہ ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہو سے جوڑتے ہیں، پھر ہم سے جوڑتے ہیں، پھر کا سے، پھر یا سے، پھر تم سے اور نا سے۔ نصرہ اس نے مدد کی، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری۔ پھر ہم نے ان نصرہ سے اس کا جمع کا صیغہ لیا اور ان کے ساتھ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا کو جوڑا، تو ان سب نے اس کی مدد کی، ان سب کی مدد کی، آپ کی مدد کی، میری مدد کی، آپ سب کی مدد کی، ہماری مدد کی۔
نصرتا کے ساتھ اسی طرح ہم نے ہم کا کم نا کو جوڑا. نصرتا آپ نے مدد کی، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. پھر نصرتو کے ساتھ ہم نے ہم کا کم نا کو جوڑا. نصرتو میں نے مدد کی، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. پھر نصرتم کے ساتھ ہم نے ہم کم کا ای نا کو جوڑا. نصرتم آپ سب نے مدد کی، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. پھر نصرنا کے ساتھ ہم نے ہم کا ای کم نا کو جوڑا. نصرنا ہم نے مدد کی، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. یہ تھا ماضی. اسی طرح ہم نے مضارع کا ٹیبل بھی بنایا تھا. ینصرو کو ہم نے ہو سے جوڑا، پھر ہم سے، پھر کا سے، پھر یا سے، پھر کم سے، اور پھر نا سے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. پھر ہم نے ینصرو کی جمع ینصرونا لیا اور اس کو ہم کا ای کم نا کے ساتھ جوڑا. تو یہ کیا ہوا؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، ہم سب کی، ہماری. پھر ہم نے تنصرو کو ہم کا ای کم نا کے ساتھ جوڑا. آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. پھر انصرو سے ہم نے جو ہے ہم کا ای کم نا کو جوڑا. انصرو میں مدد کرتا ہوں، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. پھر تنصرونا سے ہم نے ہم کا ای کم نا کو جوڑا. آپ سب مدد کرتے ہیں، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. اور آخر میں ننصرو کو ہم نے ہم کا ای کم نا سے جوڑا. ہم سب مدد کرتے ہیں، اس کی، ان سب کی، آپ کی، ہماری، آپ سب کی، اور ہماری. تو یہ جو ہے دو ٹیبل ہم نے پڑھے تھے. اب جو ہے ہم ان الفاظ کو دیکھ کر جو ہے آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ 5 آیتیں جو ہے سورۃ البقرہ کی، آیت الکرسی اور جو ہے دعائے قنوت، جو بہت اہم ہے کیونکہ ہر جو ہے وہ وتر میں جو ہے آپ جو ہے دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی کے بڑے فائد ہیں. آپ دن میں کم از کم 2 بار پڑھیں، صبح و شام، تو اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں. اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے، کہ صرف 20 گھنٹے میں آپ نے اگر توجہ سے اس کورس کو کیا ہے یا اسے آپ 1-2 بار دہرا لیں تو الحمدللہ آپ کو جو ہے قرآن پاک کے 50% آ. ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت کیجیے. عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح و شام عربی میں بات کر سکتے ہیں. یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے. نماز بندے کی معراج، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 20A. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے. گرامر کے آخری سبق میں آج ہم فعل کے شارٹ ٹیبل سیکھیں گے. اگرچہ یہ آپ کو میں نے کل کرا دیے تھے، لیکن آج اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے. لیکن بھائی ٹی پی آئی تو وہی ہے. میں نے کہا تھا آخری دن بھی آپ سے ٹی پی آئی ہم نے کرانی ہے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کو ایک بار دہرا لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی صلاحیتوں اور اپنی حصوں کو استعمال کرتے ہوئے جسم کے اعضاء، کان، آنکھ، ناک، دماغ، آواز، ہاتھ اور دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کرتے ہوئے عربی گرامر کو سیکھیں. یہ آج آپ کی آخری جو ہے سلائیڈ ہے کورس میں. البتہ دہرائی میں ہم اس کو ایک دفعہ اور دیکھیں گے، اس کے بعد یہ پھر کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. QC 2 3 4 5 جہاں مرضی چل جائیں پھر یہ نہیں آتی. یہ آج آپ کو سبق میں آخری دفعہ دکھائی دے. اسی طرح یہ سلائیڈ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں. اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ کا نام یا چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ اور قلم. یا پھر صرف
جو اچھی ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن، اور بری بھی ہو سکتی ہے جیسے کافر مشرک. اور اس کی پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم. اگر الف لام نہ ہو آخر میں دو پیش آ جائیں تب بھی اسم ہے. اگر یہ دونوں نہ ہو تو دو زبر آئیں تب بھی اسم ہے. اگر یہ تینوں نہ ہو اور دو زیر آ جائیں تب بھی اسم ہے. یعنی ان میں سے کوئی بھی علامت آ جائے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ اسم. اور اگر جمع کا ہو تو اس کی علامت واو نون یا نون یا الف تا آخر میں ہوتے ہیں. دوسرا لفظ ہے فعل. فعل کے معنی ہے کسی کام کا ہونا یا کرنا. ایسا لفظ جو یہ بتائے کہ کوئی کام ہوا ہے یا کیا گیا، لیکن ایک شرط ہے کہ اس میں زمانہ پایا جائے. جیسے تین زمانے نا، ماضی حال مستقبل، ان میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے تب وہ فعل ہوگا، ورنہ وہ فعل نہیں ہوگا. فتح اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے. یعملون وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، مضارع کا زمانہ ہے، یعنی اس میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے. تیسرا تھا حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے. یا دوسری اس کی تعریف یہ ہے، اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہے حرف کہلاتے. آپ نے جو ہے 7 حرف جر پڑھے تھے، لی، من، عن، بی، فی، اعلی اور الا. اس کے ساتھ آپ نے ما اور اندہ دو جو ہے وہ پڑھے تھے حرف، لیکن وہ اصل میں اسم ہے، وہ حرف نہیں. حرف کی طرح آج کے سبق میں ہم نے فعلا کا شارٹ ٹیبل سیکھنا ہے، اور یہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ باقی سیکھے بنانا کیسے آسان ہے. مثلا یہ دیکھیے، فعلا یہ ماضی کی چابی ہے. جب ہم کہتے ہیں فعلا تو ہمارے سامنے پورا نیچے تک ایک ٹیبل کھلتا ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، 7 سیغے آ گئے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں یفعلو مضارع کے، تو پورا ایک ٹیبل جو ہے وہ مضارع کا کھلتا ہے. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، یا تفعل. جب ہم کہتے ہیں افعل، یہ جو ہے امر کی چابی ہے، تو امر و نہیں کا پورا ٹیبل کھلتا ہے. افعل، افعلو، لا تفعل. تو یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ افعال کی چابی ہے، ماضی کی، مضارع کی اور امر کی. اور ان سے ہمارے 3 ٹیبل کھلتے ہیں. اگر ہمیں صرف ماضی، مضارع، امر کی چابی بتا دی جائے تو ہم پورا ٹیبل اس سے بنا سکتے ہیں. الحمدللہ 11 افعال کے تو آپ کو آتے ہیں. یہ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں فعلا تو یہ پورا ٹیبل آپ کا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. جب ہم کہتے ہیں یفعلو مضارع کی چابی ہے تو یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. جب ہم کہتے ہیں افعل جو ہے وہ امر فعل کی چابی ہے، افعل، افعلو، لا تفعل، تف. ان تینوں کو کہتے ہیں افعال کی چابیاں، کیونکہ اس سے فعل بنتے ہیں، ماضی، مضارع، امر. 3 چابیاں اسما کی ہوتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں فاعل، مفعول، فعل، یا پھر تنوین کے ساتھ بولتے ہیں فاعل، مفعول، فعل. یہ تینوں اسم ہیں. تو یہ کیا ہوئے؟ اس پورے ٹیبل میں 6 چابیاں، 3 افعال کی، 3 اسما کی. فعلا، یفعلو، افعل یہ کیا ہے؟ افعال کی چابی ہیں. فاعل، مفعول، فعل یہ کیا ہے؟ اسما کی چابی ہیں. یہ دیکھیے فعلا، یفعلو، افعل یہ کیا ہے؟ یہ تینوں افعال کی چابیاں ہیں. تو فعلا سے ہم 3 اسما بناتے ہیں. کیا ہم نے بنایا تھا؟ فاعل، مفعول، فعل، اور ان پہ تنوین ڈال دیں تو فاعل، مفعول، فعل. اب اس ٹیبل کے اندر اگر ہم رکھیں 3 تو ہم نے افعال کی چابیاں بنائیں، فعلا، یفعل، افعل، اور 3 اسما کی چابیاں آگئی، فاعل، مفعول، فعل. یہ جو 6 چابیوں کا ٹیبل بنا اسے کہتے ہیں صرف صغیر یا پھر شارٹ ٹیبل. شارٹ کے معنی وہی، صغیر ٹیبل معنی صرف. تو صرف صغیر یا شارٹ ٹیبل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 اسما اور 3 افعال ہوتے ہیں. 3 افعال دیکھیں، فعلا اس نے کیا، یا فعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، یہ سب فعل ہیں. اور افعال کے بعد 3 اسما دیکھیں، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے، فعل کرنا. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا فعل کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے، یا آخر میں 2 پیش آتے ہیں، یا 2 زبر آتے ہیں، یا 2 زیر آتے ہیں، یا پھر اس کے آخر میں واو نون، یا نون، الف تا. اس کا مطلب ہے یہ جو فاعل ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہ سب لگائیں، الف لام لگائیں تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل سے الفاعل. اگر 2 پیش لگائیں فاعل، 2 زبر لگائیں فاعلن، 2 زیر لگائیں فاعل، اور سب کے ساتھ الف لام لگا دیں. الفاعل 1 پیش، الفاعلہ 1 زبر، الفاعلی 1 سے. اس کا مطلب یہ فاعل اکیلا نہیں، اس کے پیچھے 6 نام ہیں. مفعول کا بھی اسی طرح، 2 پیش کے ساتھ مفعول، 2 زبر کے ساتھ مفعولن، 2 زیر کے ساتھ مفعول. الف لام لگائیں
المفول ایک پیش، المفولا ایک زبر، المفولی ایک زیر. اس کا مطلب اس کی بھی 6 حالتیں ہوگی. فعل کو دیکھیں، فعل کے ساتھ بھی جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے. فعلن 2 پیش، فعلن 2 زبر، فعلن 2 زیر. الف لام لگائیں، الفعلو ایک پیش، الفعلا ایک زبر، الفعل. یہ تو تھی علامتیں. اگر ہم ان کے ساتھ جمع کے صیغے بنائیں، فائل کے آگے واو نون لگائیں، فائلون، یا نون لگائیں، فائلین، مفعولون، مفعولین، تو یہ بھی بنتی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے آ گیا. فائل کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2 پیش لگا سکتے ہیں، 2 زبر لگا سکتے ہیں، 2 زیر لگا سکتے ہیں، الف لام لگا کے اس کی 3 حالتیں بنا سکتے ہیں. مفعول کے ساتھ بھی آپ 2 زبر لگا سکتے ہیں، 2 زیر، 2 پیش لگا سکتے ہیں، الف لام لگا کے 1 پیش 1 زبر 1 زیر کی حالتیں 6 یہ ہوگی. فعل کے ساتھ بھی یہی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا پھر الف لام لگا کے 1 پیش 1 زبر 1. اس کا مطلب ہوا فاعل اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 6 ہیں، یہ 6 کا گٹ ہے. مفعول اکیلا نہیں ہے، یہ 6 کا گروپ ہے. فعلون اکیلا نہیں ہے، 6 کی ایک جو ہے جماعت ہے. یہ تو تھا مذکر. اب اگلی سٹیپ ہے، ہم تو ان کے مؤنث بھی بنا سکتے ہیں. فاعل سے فاعلت، فاعلت کی بھی 6 چابیاں ہوں گی، 6 جو ہے وہ شکلیں ہوں گی. 2 پیش کے ساتھ فاعلتن، 2 زبر کے ساتھ فاعلتن، 2 زیر کے ساتھ فاعلت. اور اگر الف لام لگا دیں، الفاعلۃ ایک پیش کے ساتھ، الفاعلۃ ایک زبر کے ساتھ، الفاعلۃ، اس کا مطلب فاعلہ کی بھی 6 حیثیت ہے. اور اگر جمع بنائیں فاعلات فاعلات، تو اس کا مطلب ہے 8 جو ہے یہ اس کے ہوئے فاعلہ کے، اور اسی طرح فاعل کے اوپر جو ہے 8 ہوئے، کیونکہ 2 جمع کے بھی بنتے ہیں. تو کتنے ہوئے؟ 16 کا ٹیبل بنتا ہے. اگر مجھے کوئی کہے کہ جی فاعل ہے، اسم ہے، اس کی پورا ٹیبل ہمیں بنا دیں، تو میں کہوں گا فاعلن 2 پیش سے، فاعلن 2 زبر سے، فاعلن 2 زیر سے، الفاعلو 1 پیش سے، الفاعلہ 1 زبر سے، الفاعلی 1 زیر سے، فاعلن واو نون سے جمع، فاعلن یا نون سے جمع. اس کے بعد الفاعلون، الفاعلین، وہ بھی جمع بنتے ہیں. 4 جمع ہو گئے، اور جو ہے 12 اور 6 اور 6 12، اور جو ہے وہ 4 کتنے ہو گئے؟ 16. اب نیچے فاعلاتن کی بھی اسی طرح بن جائیں گی. فاعلاتن 2 پیش سے، فاعلاتن 2 زبر سے، فاعلاتن 2 زیر سے، الفاعلو 1 پیش سے، الفاعلہ 1 زبر سے، الفاعلی 1 زیر سے. الف لام کے ساتھ 6 اور 6 وہ، اور 2 2 ان کی جمع، فاعلاتن فاعلاتن، الفاعلۃ الفاعلۃ. تو 16، یہ 16 16 32 کا ٹیبل بنتا ہے فاعل کا اور مفعول کا. تو آپ اسے اکیلا نہ سمجھیں، اس کا گروپ زیادہ ہے. ان کے تو ہم نے کتنے 7 صیغے بنائے تھے، ماضی کے بھی، مضارع کے بھی 7، امر کے صرف 4. ان کا تو ہر ایک کا 32 ہے. یہ بڑے گروپ ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں پڑھیں گے. ہم صرف سمجھیں گے کہ جی یہ جو 6 کا ٹیبل ہوتا ہے، ان میں 3 آپ کے افعال ہوتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، اور 3 جو ہے اسما ہوتے ہیں، جو کہ فاعل، مفعول، فعل. اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹیبل. تو آئیے دیکھیے، یہ آپ کے سامنے پہلا آ گیا فعالہ کا پورا ٹیبل. تو آپ میں سے کوئی اس فعالہ کے ٹیبل کو ایک بار دہرا دے، تو پھر آگے ہم چلیں. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی برادر حامد دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم. فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب نے کیا، یا فعالت اس عورت نے کیا، یفلو وہ کرتا ہے، یفلونا وہ سب کرتے ہیں، تفلو آپ کرتے ہیں، افلو میں کرتا ہوں، تفلونا آپ سب کرتے ہیں، نفلو ہم سب کرتے ہیں، تفلو یا تفلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افلو کرو، لا تفل لا تف مت کر، لا تفلو مت کرو، فاعل، مفعول، فعل. اچھا اب اس کی 6 چابیاں بھی بنا دیجئے. جی اس ٹیبل. فعل، یس. یفلو، افل، فاعل، مفعول، فعل. اچھا اب آگے چلتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس. یہ دیکھیں فتح، فتح سے 6 چابیاں کیا بنیں گی؟
فتحا اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، یہ ہو گئی افعال کی چار۔ فاتح کھولنے والا، مفتون جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا، تو یہ 6 چابیاں ہوں گی، فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ اسی طرح نصرہ سے، نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ تو 6 چابیاں کیا ہوں نصر سے، نصرہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر۔ اسی طرح دربا سے، دربا اس نے مارا، یدربو وہ مارتا ہے، ادرب مار، دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، درب مارنا۔ تو کیا 6 چابیوں میں دربا سے، دربا، یدربو، ادرب، دارب، مدروب، درب۔ سامیہ، سامیہ اس نے سنا، یسمو وہ سنتا ہے، اسما سن، سامع سننے والا، مسمون جس کو سنا گیا، سمن سننا۔ 6 چابیاں کیا ہوں گی، سامیہ، یسمو، اسما، سامع، مسمون، سمع۔ تو ہم نے یہ جو ہے چاروں ابواب کی جو ہے 6 چابیاں بنا لی۔ اسی پیٹرن پہ آپ سب کے جو ہے جتنے 11 افعال پڑھے ان کی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے فعل کے ساتھ جڑے ہو، ہم، کا، کم کی پریکٹس کے لیے، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ٹیبل اتنے دنوں سے شروع کیے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تھا حل نصرتا زیدن، تو کیا مطلب ہوگا، حل نصرتا کیا تو جو ہے تو نے مدد کی زید کی، نصرتا ماضی ہے نا، تو جواب کیا ہوگا، آج جو ہے تو میں النصر، بدل جائے گا، نام نام نصر، نام نام نصر، نصرتو زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی۔ اور اگر میں کہوں حل نصر تم، کیا تم سب نے مدد کی زید، زید کی، تو اب کیا جواب ہوگا، نام نام نصر زیدن، نام نام نصرنا، نصر نصر تم نام نام میں بدلے گا، جی ہاں ہم ہم نصر، نے جو ہے زید کی مدد کی۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، ہم نے کہا آپ نے زید کی کیا مدد کی، اس نے کہا ہاں میں نے زید کی مدد کی یا میں مدد کرتا ہوں۔ کیا تم سب نے زید کی مدد کی، انہوں نے کہا جی ہاں ہم زید کی مدد کرتے ہیں، یہ کریں۔ اب اگر لفظ زید جو ہے اس کی جگہ ہم ہو لکھ دیں، زید، اب یہ تو نہیں کہا گا زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید سو گیا، زید نے پڑھائی کی، زید نے یہ کیا، زید، یہ کہیں گے زید آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ سو گیا، اس نے پڑھائی کی۔ ہر بار زید زید کہنے کے بجائے ہم کہتے ہیں اس نے، یعنی ہو۔ اب اگر زید کی جگہ ہم ہو رکھ دیں تو ہم کہیں گے حل نصرتا ہو، کیا مطلب، پہلے تو مطلب بتائیے، حل نصرتا ہو کیا ترجمہ ہوگا، کیا تو نے مدد کی اس کی، یعنی اس سے مراد ہے یہاں پہ زید۔ یہ ہم نے ہم کا جو اتنا بڑا ٹیبل ماضی مضارع کیا تھا وہ یہی اسی ایکسرسائز کے لیے کیا تھا۔ حل نصرتا کیا تو نے مدد کی ہو اس کی، تو کیا جواب ہوگا، آپ لوگ جواب دیجئے۔ نصرتا نصرتو میں بدل جائے گا، ہو وہی رہے گا، آ جائے گا نام نصر تو ہو، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی یا میں مدد کروں گا۔ اب اگر میں کہوں حل نصر تمو، کیا تم سب نے جو ہے مدد کی ہو اس کی، یعنی زید کی، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے، نام نصرنا ہو، نصر، جی ہاں ہم نے اس کی مدد کی یا ہم نے جو ہے زید کی مدد کی۔ یعنی یہ جو زید یا ہو آ رہا تھا یہ اضافی حصہ ہے، یہ اپنی جگہ ویسے ہی رہے گا، صرف بدلے گا نصرتا نصرتو میں، نصرتم نصرنا میں۔ نام نصرنا، جی ہاں ہم نے مدد کی یا ہم، سوری نصرنا ماضی کا ہے، جی ہاں ہم نے مدد کی اس کی، یعنی ہم نے اس کی زید کی مدد کی۔ اب آئیے مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حل نصرتا ہو، نصرتا مضارع آ گیا، تا آ گیا، کیا تو مدد کرتا ہے یا کرے گا ہو اس کی، یعنی زید کی، تو کیا جواب ہوگا، تا جو ہے تو میں بدل جائے گا، نصر تم تم کیوں نصر ہوگا، تم تو جمع کے لیے، یہ ہے تا، نصرنا نصر نصرنا جمع کے لیے ہے، تا ہے تو میں بدلے گا، تا پیش میں بدلے گا، نام نصر تو جی ہاں میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا اس کی، کیوں تا ہمیشہ ہم تو سے بدلتے آئے ہیں، ذکرتا ذکرتو، شکرتا شکرتو، سمیتا سمیتو، فعلتا فعلتو، تا تو سے تا پیش کے ساتھ بدلتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، نعم نصرتو،
اب اگر ہم کہیں حل نصرتموہ کا مطلب ہے تم آ گیا، نصر تم، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تم کدھر بدلے گا؟ نام نصر نہ ہو، ہاں، نام نصر نہ ہو، ہاں جی ہم اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ہو تو ہو ہی رہے گا، نصر تم جو ہے وہ نصرنا میں بدلے گا، کیونکہ ہم نے پورے 20 سبق میں یہی ڈائلاگ سیکھا ہے، کا ہمیشہ یہ جو ہے تا جو ہے تو سے، انتم جو ہے نا سے بدلتا ہے۔ اب دیکھیے، اب زید کی بجائے ہو کا استعمال، حل نصر حل نصر حل تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے زید کی، تو کیا جواب دیں گے؟ تو جو ہے کدھر بدلے گا؟ تنصرو انصرو تنصرو انصرو تنصرو انصرو ہوتا ہے، تو انصرو آ جائے گا، نام انصرو زید، جی ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں یا کروں۔ اگر یہ ہو حل تنصرون زید، کیا تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے زید کی، تو کیا جواب دیں گے؟ نعم ننصرون ننصرونا، جی ہاں ہم سب مدد کرتے کریں، کیونکہ تنصرونا ننصرو کے ساتھ بدلتا ہے، یہ ہم ڈائلاگ پیچھے سیکھ کے آئے ہیں، جب ہم نصرہ کا ٹیبل کرے تھے وہاں ہم نے یہ سیکھا تھا، تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو، وہ اسی مقصد کے لیے سیکھا تھا کہ جہاں یہ آئیں گے ان کو ہم بدل لیں گے آسانی سے۔ اب اگر ہم جو ہے کہتے ہیں زید کی جگہ ہو، حل تنصرو ہو، پہلے تو مطلب بتائیے، کیا تم مدد کرتے ہو یا کرو گے اس کی، تو اب جواب دیجئے۔ نعم ننصرو زیدہ، نام ننصرو انصرو، تنصرو انصرو کے ساتھ جڑا ہوا تھا، نام انصرو ہو، ہاں جی میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا اس کی۔ اگر یہ جمع آ جائے حل تنصرون ہو، کیا تم سب اس کی مدد کرتے ہو یا کرو گے، تو کیا جواب ہوگا؟ نعم ننصرو ہاں نام، جی ہاں ننصرونا ہم مدد کرتے کریں گے ہو اس کی یعنی زید کی، تو یہ بیسیکلی وہی مکالمہ، وہی ڈائلاگ، وہی کنورسیشن ہے جو ہم اب تک کرتے آئے تھے مضارع میں، تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو، یہ تو اسی طرح بدلے، ہو جو ہے وہ ہم نے کہا تھا سوال جواب میں ہو ہم ویسا رہتا ہے، یہ نہیں بدلتا، سوال جواب میں جہاں ہو آ جائے وہ یا ہم آ جائے وہ نہیں بدلتا، انتا آنا بدلتا ہے، انتم نحنو بدلتے ہیں۔ تو آئیے اب آ گیا امر، انصر زیدہ یعنی تو مدد کر زید کی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امر کا جواب مضارع میں ہوتا ہے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا کس کی؟ زید کی۔ انصر سے انصر، یہ بھی ہم پیچھے جو ہے مکالمے میں سیکھ کے آئے ہیں کہ امر کا جواب ہمیشہ مضارع، اگر جمع آ جائے انصرو زیدہ، تم سب مدد کرو زید کی، تو کیا جواب دیں گے؟ ننصرو زیدہ، جی ہاں ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے زید کی، مضارع کے اندر انصرو تنصرو ہوتا ہے، اسی طرح ننصرو تنصرونا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ امر آ رہا ہے انصر انصرو، تو ہم کہیں گے انصرو اور ننصرو۔ چلیے جی یہ آپ کا سبق یہاں پہ پورا ہوتا ہے، تو آئیے کچھ سوال جواب ہیں۔ خلقہ، اس کا ترجمہ کیجئے۔ دیکھیں ہو ضمیر ہے، اس کو علیحدہ کر دیں، خلقہ، خلقہ فعل آپ نے پڑھا تھا، خلقہ کیا مطلب ہے؟ پیدا کی، اس نے پیدا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، پورا ٹیبل کیا ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، اس کو، اس نے پیدا کیا اس کو۔ اسی طرح ربہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ربہ اس کا رب، رزق ہا اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رزق، رزق ہوتا ہے ہا اس مونس کا،
تو کیا ہو جائے گا رزق ہا اس مونس کا رزق ہا کو یہ جو ضمائر ہے ان کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے. یہ جو ہم کا کی کم کی اتنی پریکٹس اتنے دن کرائی تھی وہ اسی لیے تھا کہ یہ قرآن میں جڑ کے آتے ہیں. جہاں جڑ کے آئیں گے سب سے پہلا کام کریں اس ضمیر کو ہٹا دیں تاکہ آپ کو اصل لفظ پتہ چلے کیا ہے. خلقہ میں ہو کو ہٹایا تو خلقہ ظاہر ہو گیا, رب میں ہو کو ہٹایا تو رب لفظ ظاہر ہو گیا, رزق ہا میں ہا کو ہٹایا تو رزق آ گیا. ان کے معنی تو میں آتے ہیں, خلقہ کے بھی آتے ہیں, رب کے بھی آتے ہیں, رزق کے بھی آتے ہیں. اسی طرح رزق ہو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا رزق. اس مرد کا رزق. ہو جو ہے وہ ہے, ہا جو ہے وہ مؤنث. ترجمہ دونوں کا یہ کیا ہے لیکن ہم فرق سمجھتے ہیں کہ ہا آیا تو اس عورت کا رزق اور ہو آیا تو اس مرد کا رزق. اندہو اس کا ترجمہ کیجئے. اس کے پاس, اس کے پاس. ہو کو علیحدہ کریں, اندا کے معنی آپ کو آتے ہیں, اس کے ساتھ ہو کے معنی جوڑ دیں. علم و ہا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس عورت کا اور اس اس نے عورت جانا کا علم. کچھ اور کیا ربنا اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب کا رب. ہم سب ویری کا گڈ. رب. تو نا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ربنا ہم سب کا رب, ہمارا ہم یا ہم سب. سب کا رب, ہمارا رب. مسلماتن کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ مومن یا مسلمان مسلم عورتیں جمع کا صیغہ ہو گیا, یا اسلام لانے والی سب عورتیں, یا سب مسلمان عورتیں, یا سب مسلم عورتیں. عاملت عاملت ترجمہ کیا ہوگا؟ اس عورت نے جانا. اس مونس نے عمل کیا. عاملت عمل ہے, جاننا ہوتا ہے عاملہ, عامل. وہ ہوتا ہے عالیمہ, جاننا ہوتا ہے عالیمہ, عین لام میم سے ہوتا ہے. یہ عاملہ عمل والا ہے, اس عورت نے عمل کیا. ظالمون کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب نے ظلم کیا. ظالمون کیا نہیں, یہ جمع ہے, نہیں. ظالم کی جمع آ گئی ہے واؤن سے, تو کیا ہوگا؟ سب ظلم کرنے والے. ظالم ظلم کرنے والا, ظالمون سب یہ اسم ہے. عاملہ کیا ترجمہ ہوگا؟ عمل, سب نے عمل. عاملہ فعل ہے. کیوں؟ پہلے حرف پہ بھی زبر, آخری پہ بھی زبر, درمیان والے پہ زیر, تو یہ فعل کی نشانی ہے. عاملہ اس نے عمل کیا, کس نے؟ ایک مذکر نے. اشاؤ ترجمہ کیجئے. اشاؤ جی, نشاؤ کا ترجمہ کریں. تشاؤ کا ترجمہ کریں. اشاؤ نشاؤ ہم سب ہوگا. ہم سب ہوتا ہے تو یہ الف نہیں ہوتا, وہ نون ہوتا ہے. ہم سب کے لیے نون آتا ہے نانوں کا. نشاؤ سر ہم سب چاہتے ہیں, یہ اشاؤ ہے. اشا جو ہے یہ اپنے لیے آتا ہے. اشاؤ میں چاہتا ہوں, نشاؤ ہم چاہتے ہیں, تشاؤ تم چاہتے ہو, تشاؤنا تم سب چاہتے ہو, یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں, یشاؤ وہ چاہتا ہے. یہ یا تا حمزہ نون کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر یا صرف اکیلا آ رہا ہے یشاؤ وہ چاہتا ہے, اگر یشاؤ کے ساتھ واو نون آ رہا ہے تو وہ سب چاہتے ہیں. تشاؤ آ رہا ہے تو تو چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں. اگر تشاؤنا واو نون کے ساتھ تم سب چاہتے ہو. اشاؤ آتا ہے تو میں چاہتا ہوں, نشاؤ ہم چاہتے ہیں. یہ الف تا یا زے یہ جو نون ہے ان کا ترجمہ آپ کو نہیں آ رہا ہے, آپ اس کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب آپ کو ابھی تک یہ چار لفظ یاد نہیں ہوئے, ان کا ترجمہ یاد نہیں ہوا کہ نون آتا ہے تو ہم کے معنی دیتا ہے, تا آتا ہے تو تو یا تم کے معنی دیتا ہے, آپ کے معنی دیتا ہے, الف آتا ہے تو میں کے معنی دیتا ہے, نون آتا ہے تو ہم کے معنی دیتا ہے. پھر اس میں جمع کا فرق, تا اکیلا آ رہا ہے تو ایک تو کے معنی دے گا, اگر تا کے ساتھ آخر میں واو نون بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب تم سب کے معنی ہے. یا اگر اکیلا آ رہا ہے تو ایک وہ کے معنی دے رہا ہے, اگر یا کے ساتھ واو نون آخر میں آ رہا ہے تو وہ سب کے معنی دے رہا ہے. نون آ رہا ہے تو سب کے معنی دے رہا ہے شروع میں, حمزہ آ رہا ہے تو اکیلے میں کے معنی دے رہا ہے. تو آئیے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. الرجیم
میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا، اے بی سی ڈی، کیا درست ہوگا؟ الرجیم سی دھتکارا ہوا۔ اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے گی، اے بی سی ڈی، جب سی آ جائے جب آ جائے۔ زدنی کے معنی بتائیے، زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے، اے بی سی ڈی۔ ڈی زیادہ کر ہمیں زیادہ کر مجھے، ہمیں نہیں ہے، یا آیا، یا کا مطلب ہے میں، ہمیں ہوتا مجھے تو یہاں پہ کیا ہے؟ زدنی، زد نہ ہوتا، نہ آتا کھڑا، نہ الف والا۔ اس کا مطلب ماضی کی یہ جو پیچھے آنے والے حرف ہیں ان کا بھی آپ کو فرق نہیں آ رہا۔ تا زبر آتا ہے تو تو ہوتا ہے، تا پیش ہوتا ہے تو میں ہوتا ہوں، تم آتا ہے تو تم سب ہوتے ہو، نہ آتا ہے تو ہم ہوتے ہیں، یا چھوٹی آتا ہے تو اس کا مطلب میں ہوتا ہوں۔ زد بڑھا نی مجھے، یہ جو پیچھے آپ کو ٹیبل کراتے تھے نا، نصرہ سے ہو ہم کا ای، یہ ای جڑا ہوا ہے، ای کا مطلب ہے میں، اپنے ہم کے لیے ہوتا ہے نہ، زد نہ ہمیں، بڑھا ہمیں، زد تم، بڑھا تم سب کو۔ آئیے، للمسلمین مسلمان پر، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر، مسلمانوں کے لیے، اے بی سی ڈی۔ مسلمانوں کے لیے ڈی وبالآخرت کا معنی ہوگا اور آخرت، آخرت میں، اور آخرت میں، آخرت، اے بی سی ڈی، وبالآخرت، اور آخرت میں، اور آخرت میں۔ سی اولئک علی ہدن، یہ سب ہدایت پر ہیں، وہ سب ہدایت کے لیے ہیں، وہ سب ہدایت پر ہیں، یہ سب ہدایت کے لیے، اے بی سی ڈی۔ اولئک علی ہدن، وہ سب ہدایت پر سب ہیں۔ ہدایت پر ہیں۔ الکتابو کا معنی ہوگا کتاب، قلم، کتابیں، کاغذ، اے بی سی ڈی۔ کتاب وَمِمَّا کا معنی ہے اور ان سب سے جو، اس چیز سے جو، اور اس چیز سے، اور اس چیز سے جو، اے بی سی ڈی، اور ان سب سے جو، اور اس چیز سے جو۔ اللہ کے معنی ہے صرف، نہیں، ساتھ، مگر، لیکن، اے بی سی ڈی۔ مگر لیکن اللہ کے معنی ہوتا ہے صرف، مگر، صرف لیکن۔ پھر سماوات کا ترجمہ کیجئے، آسمان سے، آسمانوں میں، آسمانوں سے، آسمان میں، اے بی سی ڈی۔ ڈی بین السماء آسمان میں، والارض، بین السماء والارض، لیکن آسمان اور زمین، آسمان سے زمین تک، آسمان اور زمین کے درمیان، زمین سے آسمان تک، اے بی سی ڈی۔ بینا، سی آسمان اور زمین کے درمیان، شیء ان کا مطلب ہوگا چیزیں، چیز، کچھ بھی نہیں، ہر چیز، اے بی سی ڈی۔ چیز بعدکم کا مطلب ہے ان سب کے بعد، تم سب کے بعد، ہمارے بعد، تم سب سے پہلے، اے بی سی ڈی۔ بعدکم، کم کا لفظ آیا، تم سب کے بعد، اور رجیم کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا، اے بی سی ڈی۔ سی اذا جا کا مطلب جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے، اے بی سی ڈی۔ جب آ جائے، زدنی کے معنی ہے زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے، اے بی سی ڈی۔ ڈی زیادہ کے، ٹیبل کے صرف صغیر میں 6 افعال 6 اسما، 3 افعال 2 اسما، 2 افعال 3 اسما، 3 افعال 3 اسما ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی۔ تین افعال تین تین اسما، افعال تین اسما، سمیت منہ ہو، سمیت منہ ہو، وہ سب سنتے ہیں اسے، ان سب نے سنا اسے، تم سب سنتے اسے، تم سب نے سنا اسے، اے بی سی ڈی۔ سمیتم منہ ہو، سمیتم، تم سب نے سنا اسے، یسمعونکم کے معنی وہ سب سنتے ہیں انہیں، وہ سب سنتے ہیں آپ سب کو، ان سب نے سنا آپ سب کو، وہ سب سنیں گے آپ سب کو، اے بی سی ڈی۔ سر یسمعون، تو ڈی ہوگا نا، وہ سب سنتے ہیں انہیں، یا وہ سب سنیں گے آپ کو، سنتے ہیں آپ وہ سب، سب سنتے ہیں آپ سب کو، یا وہ سب سنیں گے آپ سب کو، کم، کم کا معنی آپ سب۔ آپ سب، ینصرونی کا ترجمہ کیجئے، اس نے مدد کی میری، وہ مدد کرے گا میری، وہ مدد کرتا ہے میری، وہ مدد کرتا ہے تیری، اے بی سی ڈی۔ ینصرونی، وہ مدد کرے گا میری، میری اور مدد کرتا ہے یا کرے گا میری، دو کرے گا ترجمے میری، ہوں گے مضارع۔ بتا دے، فَاذْکُرُونِی کے معنی بتائیے، پس یاد کر مجھے، اور یاد کر ہمیں، اور یاد کر مجھے، پس یاد کرو ہمیں، اے بی سی ڈی۔ بس یاد کرو یاد کر مجھے، مجھے،
हल तंसुरूनी, अरबी में जवाब दीजिए। नम अंसुरुकुम, नम अंसुरुका, नम नंसुरु, नम नसरतुका, नम नसरनाकुम, ABCD। हल तंसुरूनी। नाम अंसुरुकुम, हाँ, अंसुरुका। आमन। हल अंसुरुका, समेतुम, हल समेत हूँ, नाम समेत मुहु, नाम समेत हु, नाम समेहु, नाम समेतुम हुम, ABCD। डी। नाम तुम जो है समय, तुम रहेगा, नाम समेतुम हुम जो है मैंने कहा था हु और हुम जो है सवाल जवाब में नहीं बदलते। वहां ऊपर सवाल में हुम था आखिर में, तो जवाब में भी आखिर में हुम ही रहेगा। हल तंसर, हल नसर तनी, अरबी में जवाब का नाम नसर तू का, नाम नसर तुमहू, नाम नसर तू का, नाम तंसुरू हु, ABCD। नसरता आया है, जबर वाला आया ता। तू, नाम तो नाम नसर नसर तुका, तू का जो है हो जाएगा या का में बदल जाता है। हल दरबकुम, जवाब होगा मा दरबनी, मा दरबुकुम, मा दरबुकुम, मा दरबना, ABCD। हल दरबा कुम, मा दरबना, मा दरबना। हल जकरकुमुल्लाहु, नाम जकरकुल्लाह, नाम जकरनल्लाह, नाम जकरकुमुल्लाह, नाम यजकुरुहुमुल्लाह, ABCD। जकर जकरना जकरना नाम नाम जकरना जकरनल्लाह। तो आइए नुक्ता तालिक देखते हैं, जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए। वान अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला युकालु लिसाहिबिल कुरान इकरा वरतल कमा कुंता तुरत्तिलु फिल दुनिया फइन्ना मंज़लतुका इंद आखिर आयाति तकर्रुहा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के रोज साहबे कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा जो है उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। कोर्स 2 के लिए तैयार रखें, क्योंकि माशाल्लाह आपने QC1 यानी कर लिया, पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली, 50% अल्फाज है। अब QC2 में आप मजीद 10% अल्फाज सीखेंगे, और हर कोर्स जो है 20-20 घंटे का ऐसे ही है। इसी तरह QC5 तक जब आप पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आप 90% अल्फाज सीख चुके होंगे। तो दुनियावी घर के लिए हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं, और इस दुनिया में घर बनाने के लिए आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं, और बाज़े तो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम उस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं। हम उस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा उतना परेशान कुन हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं। साहिबुल कुरान के लिए हाफिज कुरान जो पढ़ता भी और अमल भी करता है, हमेशा की तरक्की है। कुरान समझेंगे तो हिफ्ज भी आसान होगा। अभी से नीयत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्ज भी करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना भी हिफ्ज करेंगे उतना ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी, और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होंगी और ना कभी कम होंगी। आगे क्या है, तमाम इस बात की जो है दोहराई जो है वो इंशाल्लाह जो है आपकी आने वाले सोमवार को जो है वो इसी वक्त जो है कराई जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 20 के इख्तिताम पर आपने 232 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 41,111 बार आते हैं, और यही हमारा टारगेट था QC1 में। कुरान में तकरीबन 4500 अल्फाज आते हैं जो 78,000 बार आए हैं। तो उनमें से हमने सिर्फ 232 सीखे, जो क्या है 41,111 बार आए, यानी सिर्फ 232 अल्फाज से हमने आधे से ज्यादा सीख लिया। इसी तरह हर QC में आप 10% अल्फाज सीखते जाएंगे तो इंशाल्लाह QC5 तक आप 90% कुरान के अल्फाज जानते हो। तो 7 होमवर्क आपने नहीं छोड़ने हैं, 2 तिलावत के हैं, यानी कहीं से भी कुरान पाक को खोलिए
اگر آپ بھولنے کی حالت میں ہیں، اور ان کو 5 منٹ تک پڑھیے کہیں سے جہاں سے، اور بند کر کے 5 منٹ تک اپنی یادداشت سے دہرائیے، جو آپ نے اب تک حفظ کیا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے، وہی دہرا لیجئے، یا پڑھا ہے اسے دہرا لے۔ اور 5 جو ہے وہ آپ کے 2 کام کیا آپ کے ورک بک کے، کہ آپ جو ہے اپنی ورک بک جو ہے وہ ٹیکسٹ بک جو ہے کھولیں، اور جو سبق آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے جو ہے وہ اس ہفتے والے ان کو 10 منٹ تک پڑھیے۔ اور اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے تو کوئی نہیں، آپ جو ہے کیا کریں، اپنے موبائل میں یا ٹیبلٹ اور یا کمپیوٹر جہاں پہ آپ نے سافٹ کاپی کے، روزانہ اسے جو ہے 5 سے 10 منٹ کھول کے پڑھیے۔ اور یہ چوتھا ہوم ورک آپ کا ہے یہ پاکٹ کارڈ۔ یہ پاکٹ کارڈ اگر آپ نے منگا لیا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی نہیں، سافٹ کاپی آپ کے گروپ میں شیئر ہے، اس کا پرنٹ نکالیں، اسے آپ اپنی پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے لیڈی ہینڈ پرس میں بھی۔ اس کو دن میں کم از کم 5 مرتبہ نکالیے، اور 2 سے 3 منٹ پڑھیے ہر بار، تو انشاءاللہ چند ہفتوں میں یہ آپ کو زبانی یاد ہو۔ اور اس کے بعد جب آپ نکال کے اسے دہرانے چاہیے، آپ کی یادداشت اتنی تیز ہوگی، ابھی آپ پہلے صفحے پہ ہوں گے، ذہن جو ہے دوسرے تیسرے چوتھے صفحے پہ پہنچ جائے گا۔ اور بقول ڈاکٹر صاحب کے 300 گنا تک جو ہے یادداشت تیز ہوتی ہے، بچوں کے لیے تو بے تحف جو ہے نسخہ ہے۔ اور 5واں جو ہے آپ کا ہوم ورک کیا ہے، اس کورس کا لفظی ترجمہ، جو MP3 ریکارڈنگ 1 گھنٹے کی ہے، 20 سبق ہیں، ہر سبق کے 3-3 منٹ کے کلپس ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی آواز میں، ان کو کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ نہیں تو مہینے میں تو ضرور سنیں، تاکہ جو 50% الفاظ آپ نے سیکھ لیے وہ آپ کو بھول نہ جائیں۔ اور چھٹا یہ ہے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، یعنی آپ نے جو اپنا ایک اسٹڈی پارٹنر بنایا تھا، جو آپ کا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے چھوٹے نواسے نواسی پوتے پوتی، مطلب یا ہمسائے کوئی بھی ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، ان میں سے کسی کو اسٹڈی پارٹنر جسے بنایا ہے یا بنائیں، اس سے ہر روز کم سے کم 3 لفظ یا 1 آیت جو ہے وہ ڈسکس کیجیے، جو آپ نے اس دن یاد کی ہے یا جو آپ نے سمجھی۔ اور 7واں ہوم ورک یہ ہے، نماز میں ہمیشہ مختلف صورتوں کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ QC2 میں جب آپ آئیں گے، وہاں سورۃ البقرہ شروع ہوگی، اور ہر سبق میں 2 یا 3 آیتیں ہوتی ہیں، اور ایک ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اگر آپ ہفتے میں 4 بھی آیتیں یاد کریں تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس کورس کے اختتام پر جو ہے 37 آیتیں ہیں QC2 میں، وہ یاد کر لیں گے تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، اسے آپ ہر نماز میں جو ہے ہر رکعت میں مختلف آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اسے نظر انداز مت کیجیے۔ الحمدللہ آپ نے پہلا مرحلہ جو کہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اس میں 50% سب سے زیادہ الفاظ آدمی سیکھتا ہے، وہ آج مکمل کر لیا۔ تو کہیے ربی زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے کلاس فیلوز کے لیے بھی دعا کیجیے۔ مبارک ہو، آپ منتخب ہیں، آپ سب سے بہتر ہونے کی جانب کامیابی سے رواں دعا ہیں۔ تو اس سفر کو مت چھوڑیے، ٹیچر بنیے۔ آپ نے اس سبق میں جو سیکھا، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اگلے کورس میں جو ہے ملاقات ہوگی آپ کی کورس کے لیے۔ اور آئیے یہاں پہ آج دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، اللهم نسألك رضاك والجنة، رب حب لي حكم والحقني بالصالحين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ربنا زدنا علما وفهما وخشوعا وهدى،
ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو انشاءاللہ سوموار والے دن آپ کے پورے کورس کی جو ہے وہ دہرائی ہوگی اسی ٹائم 9 سے 10 بجے، اور انشاءاللہ کل جو ہے آپ کے جو ریگولر کورس چل رہا ہے جس کی ہفتے میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں جو بردر اکرام پڑھاتے ہیں، کل اور پرسوں وہ 2 کلاسیں ہوں گی۔ اسی طرح وہ کورس چلتا رہے گا جب تک مکمل نہیں ہوگا، ہفتے میں اب 2 کلاسیں ہوا کریں۔ ہاں، آپ کی آخری دہرائی کی فائنل کوئز کی جو ریویژن ہے وہ انشاءاللہ سوموار کو میں کرا دوں۔